احادیث میں۔ اب ایک خاص حدیث کا ایک واقعہ آج کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو شاید اتفاق بہت کم ہوا وہ بڑے علماء کو چھوڑ کر کہ آپ نے سنا ہو کہ آقا کی قدرت و تصرف کا عالم کیا ہے۔ امام واقدی نے المغازی میں روایت کیا اور امام حلبی نے سیرت النبویہ میں روایت کیا ہے، اور ان تمام کتب میں واقعہ یہ آتا ہے کہ جب غزوہ تبوک سے آقا علیہ السلام واپس پلٹے، غزوہ تبوک سے، تو رستے میں رکے، ایک صحابی کے پاس پانی تھا، لشکر آگے چلا گیا، آقا علیہ السلام ایک قافلے کے ساتھ پیچھے، لشکر کو آگے بھیج دیا، آگے چلے جاؤ۔ پاس ایک خادم تھا، اس کے پاس چھاگل تھی چھوٹی سی، اس میں پانی تھا، اس نے پانی یوز کیا، وضو کیا، میرے آقا نے فرمایا اس میں تھوڑا سا بچا کے رکھ لینا، شاید آگے ضرورت پڑے، تھوڑا سا رکھ لو شاید آگے ضرورت پڑے۔ وہ صحابی کہتے ہیں عبید اللہ بن عبد العزیز، ان کی روایت سند کے ساتھ آتی ہے امام واقدی کی، اور وہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو قتادہ کہ جب تبوک سے چلے تو واپسی پر میں نے وہ تھوڑا سا پانی برتن میں رکھ لیا، ہم آگے پہنچے، فرمایا یا ابا قتادہ احتفظ بما فی العداوۃ والرقوۃ فإن لها شأنا، آگے ضرورت پڑنے والی ہے، یہ چند قطرے جو بچ گئے ہیں محفوظ رکھ لینا۔ کہتے آگے پہنچے تو بڑا قافلہ رکا ہوا تھا اور پریشان تھے، نماز کا وقت تھا اور کسی کے پاس پانی کا قطرہ نہ تھا کہ وضو کر سکے، کوئی غسل کر سکے، کوئی پانی پی سکے، جانوروں کو پلا سکے، اونٹ تھے۔ اب سنیے صحابہ کتنے تھے؟ 30,000 صحابہ تھے، غزوہ تبوک سے آ رہے ہیں واپس، 30,000 صحابہ تھے، 15,000 اونٹ تھے، 15,000 اور 10,000 خچر اور گائے مویشی تھے، بکریاں وغیرہ ملا کر 10,000، 55,000 نفوس تھے زندہ، 30,000 صحابہ، 15,000 اونٹ سواریوں کے لیے اور 10,000 بکیا مویشی اور جانور، 55,000 زندہ نفوس تھے۔ آقا علیہ السلام پہنچے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا آقا پانی کا قطرہ نہیں۔ حدیث کے لفظ آقا علیہ السلام نے اس چھاگل میں ہاتھ ڈال دیا، جب چھاگل میں ہاتھ ڈالا فوادع اصابعہ علیہا، اس کے اوپر رکھ دیا، یہ بھی سندس بھی نہیں، اس چھاگل کے پانی کے اوپر ہاتھ رکھا، فنبع الماء من بین اصابعہ، آپ کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے چشمے پھوٹ پڑے، اور چشمے پھوٹے اتنا پانی میرے آقا کے ہاتھوں میں سے جسم اقدس سے نکلا کہ 55,000 نفوس نے میرے آقا کے انگلیوں سے نکلنے والے پانی سے وضو بھی کیا، غسل بھی کیا اور پانی پیا، سیراب کیا۔ 30,000 صحابہ نے پیا، 55,000 اونٹوں نے پیا، 10,000 بقایا مویشی اور جانوروں نے پیا۔ آپ اندازہ کریں چند قطرے پانی کے چھاگل میں ہیں، ان کے اوپر میرے آقا ہاتھ رکھتے ہیں، وہ پانی کہاں سے پیدا ہو گیا جو 55,000 نفوس پی گئے، انسان بھی اور جانور بھی۔ میرے آقا کو اللہ نے وہ قدرت عطا کی، وہ قدرت عطا کی، وہ تصرف عطا کیا کہ وہ پانی کو بڑھاتے نہ تھے، پانی پیدا فرما دیتے تھے، اور چند قطروں کو 55,000 نفوس کی ضرورت کے لیے کافی رہنے والا پانی بنا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی طرح آپ کی شان اقدس کا ایک عالم سنیے۔ اسی سفر میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس سفر میں ساتھ تھے اور وہ روایت کرتے ہیں، دلائل نبوت امام بہقی کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں سفر میں کھانے کا کچھ نہ رہا، مسافر تھے، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام، سینکڑوں کی تعداد میں بھوکے تھے، کچھ نہ بچا، لوگ پریشان ہوئے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، آقا کھانے کا کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ امعک شیء، اے ابو ہریرہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اب سنیے یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، ان کو پتا ہے کہ آقا کے پاس بھی تو کچھ نہیں پڑا ہوا ظاہر، کھانا تو آپ نے جمع کر کے نہیں رکھا، ارے پانی نہ ہوتا تو حضور سے مانگتے، کھانا نہ ہوتا حضور سے مانگتے،
بارش نہ ہوتی حضور سے مانگتے، قحط ہوتا تو حضور کے پاس آ کے مانگتے۔ ان کو پتا تھا کہ رب کائنات نے تاجدار کائنات کو ساری کائنات کا مالک و متصرف بنایا ہے، اور اتنا امر تقویم دیا ہے، اتنا تصرف اختیار اور قدرت دی ہے کہ جس شے کو اشارہ کر دے جو چاہے وہ شے وہی بن جائے۔ یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام۔ آقا السلام نے بلایا ابو ہریرہ، تمہارے پاس کچھ ہے؟ لے آؤ میرے پاس۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس چھوٹا سا ایک تھیلا ہے، تھیلا اس میں کچھ کھجوریں۔ آقا نے فرمایا لے آؤ وہ تھیلا۔ وہ فرماتے ہیں کہ فاخرجت منہ تمرا فاتیتہ، میں اس تھیلے کی کھجوریں لے کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ 21 کھجوریں نکلی، 21 کھجور۔ آقا علیہ السلام نے دسترخوان پہ رکھ دی، فرمایا سارے لشکر کو بلاؤ، 10 آدمیوں کے گروہ بنا کے بلاتے جاؤ۔ 10 آدمی آتے گئے، کل 21 کھجوریں تھی اور پیٹ بھر کے کھاتے کھاتے 10 کا گروہ آ کے چلا گیا۔ پھر فرمایا اگلے 10 بلا لو، فرمایا اگلے 10 بلا لو۔ 10 کر کے سینکڑوں صحابہ کرام کو ان 21 کھجوروں میں سے کھلا دیا۔ اب سوال یہ ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر تو نہیں آ رہی کسی کو؟ ایسا نہیں ہوا، سنیے کہ 21 تھی، دیکھتے دیکھتے 25 ہو گئی، 30 ہو گئی، 40 ہو گئی، 50 بن جائیں، 100 بن جائیں، بڑھ نہیں رہی ہیں وہ 21 کی 21 ہی پڑی ہیں، اور سینکڑوں صحابہ کرام کا لشکر کھا گیا۔ وہ کیا کھا رہا ہے؟ وہ کھجوریں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ تخلیق الطعام ہے، کھانا حضور تخلیق فرما رہے۔ جب سارے صحابہ اور لشکریوں نے کھا لیا اور پھر مجھے بلایا کہ ابو ہریرہ گنو، میں نے گنا تو 21 کی 21 کھجوریں پوری تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی 21 کھجوریں وہیں کی وہیں رہی، اور سینکڑوں صحابہ کو پیٹ بھر کے میرے آقا نے کھجوریں کھلا دی۔ آگے سنیے، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کھجوروں کو اپنے تھیلے میں ڈال لو، اپنے پاس محفوظ کر لو، جب زندگی بھر ضرورت پڑے ہاتھ ڈال کے نکال کے کھاتے رہنا، تقسیم کرتے رہنا، مہمانوں کو کھلاتے رہنا، پڑوسیوں کو کھلاتے رہنا، محلے داروں کو کھلاتے رہنا، خود کھاتے رہنا، کھول کے کبھی نہ دیکھنا، تھیلے جتنی ضرورت پڑے نکالتے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 21 کھجوریں جو نکالی تھی وہ ساری 21 کی 21 میں نے تھیلے میں واپس ڈال دی، اور میں پھر ان کو کھاتا رہا۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کھاتا رہا اور کھلاتا رہا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے 2.5 سال گزر گئے خلافت کے، کھاتا رہا کھلاتا رہا۔ سیدنا فاروق اعظم کے 10 سال گزر گئے، اسی تھیلے میں سے کھجوریں نکال کے کھاتا رہا، خاندان کو کھلاتا رہا۔ پھر حضرت عثمان کے 12 سال گزر گئے خلافت کے، میں کھجوریں کھاتا رہا، خلافت کھلاتا رہا۔ گویا فرماتے ہیں 25 سال تک 25 سال تک اس چھوٹے سے تھیلے سے، اور فرماتے ہیں تھیلا بھی میں نے اپنی پنڈلی کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا تھا، اتنا چھوٹا سا تھیلا تھا، پنڈلی کے ساتھ 25 سال تک کھجوریں کھاتا رہا، تقسیم کرتا رہا۔ اور فرماتے ہیں 200 وسق کھجوریں ہم نے خود کھائیں، 50 وسق کھجوریں صدقہ اور خیرات کی۔ 200 وسق اور 50 250 وسق۔ حضرت عثمان کی شہادت کے دن وہ تھیلا مجھ سے گم ہو گیا، افراتفری میں گم ہو گیا، ورنہ نسلوں تک صدیوں تک وہ چلتا اور کھانا ختم نہ ہوتا۔ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اور ایک سا 2 کلو گرام کا ہوتا ہے، گویا ایک وسق 125 kg کا ہوتا ہے، ایک وسق 125 kg۔ 250 وسق کہتے ہیں ہم نے اس میں سے استعمال کی۔ میں نے کیلکولیٹ کیا تو یہ ٹوٹل وزن جو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں یہ 785 من کھجوریں بنتے ہیں۔ 25 سال میں 21 کھجوریں تھیلے میں جو کی تو رہی پنڈلی کے ساتھ۔ جس دن سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے 25 سال تک کھائیں اور مہمانوں کو کھلائیں اور صدقہ خیرات بھی کی اہل مدینہ، اور کو فرمایا 785 من کھجوریں اس چھوٹے سے تھیلے سے نکال کے کھائیں اور کھلائیں، اور کیجیز میں کلوز میں یہ بنتا 31,492 kg کلو گرام، 31,000 یعنی 31,500
کلو گرام کھجوریں اور 785 من کھجوریں. ارے اس چھوٹے سے تھیلے سے 25 سال تک نکلتی رہی. اب آقا علیہ السلام تو نہیں تھے, یہ بولی آقا علیہ السلام تو نہیں تھے, پر 21 کھجوروں کو مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ لگا دیا تھا اور فرمایا تھا کھول کے نہ دیکھنا, قیامت تک ختم نہیں ہوں گی. تو یہ کھجوریں کس نے تخلیق فرمایا؟ یہ تصرف تھا میرے آقا کا, یہ قدرت تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ تاجدار کائنات اللہ رب العزت نے وہ تصرف عطا کیا کہ جس شے کا جو اشارہ کر دیتے اور جو فرما دیتے وہی چیز ہو جاتی. سورج گرہن ہوا, سورج, اور حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہمیں سورج گرہن میں. جب نماز پڑھائی تو نماز کے اندر ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار آگے ہو گئے, آگے بڑھے اور کسی چیز کو پکڑا اور پکڑ کے آقا علیہ السلام نے پھر چھوڑ دیا. یہ متفق علیہ حدیث بتا رہا ہوں. یہ تھی دنیا کی کھجوریں, دنیا کے درخت, دنیا کا عالم نباتات. اب جس طرح میں نے بات کی تھی اس درخت کی, جنت میں بھی میرے آقا کا اسی طرح تصرف و قبضہ ہے. دنیا و آخرت سب کچھ تاجدار کائنات کے تصرف و قدرت میں ہے. لوگوں چمٹ جاؤ ان قدموں سے جیسے ابو ہریرہ چمٹ گئے. تو 21 کھجوریں 800 من کھجوریں بنا دی. تم چمٹ جاؤ, آقا کے قدموں کے توسل سے چمٹ جاؤ, تمہاری تقدیریں بدل جائیں گی انشاءاللہ. چونکہ دنیا بھی حضور کے دست تصرف میں ہے اور جنت و آخرت بھی آقا کے دست تصرف میں ہے. متفق علیہ حدیث ہے, بخاری اور مسلم کی. حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے کہتے ہیں قال خاسفت الشمس على عهد رسول الله فصلى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناك تناول شيء في مقامك ثم رأيناك تكعكعت فقال إني أريد الجنة فتناولت منها منخودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. رواہ البخاری و مسلم. صحابہ کہتے ہیں آقا سورج گرہن کی آپ نے نماز پڑھائی, نماز کسوف. ہم نے دیکھا کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے, ہاتھ اٹھایا اور آگے ہو کر آپ نے کوئی چیز پکڑ لی دوران نماز, کوئی چیز پکڑ لی. پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیا اور تھوڑی دیر بعد پیچھے ہٹایا. کیا ماجرا تھا؟ یہ متفق علیہ حدیث ہے, کوئی رد نہیں کر سکتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں حالت نماز میں مجھے جنت نظر آئی, جنت میرے سامنے تھی, میں نے جنت کو دیکھا. جنت میں نے انگوروں کے اور پھلوں کے درخت دیکھے اور پھلوں کے انگوروں کے خوشے لٹک رہے تھے. میرا دھیان بلال کی غربت میں چلا گیا, میرا دھیان ابو ہریرہ کی غربت میں چلا گیا, میرا دھیان سلمان فارسی کی غربت میں چلا گیا, میرا بیان اصحاب صفہ کی غربت اور بھوک پر چلا گیا. تمہارے اندر بھوک ہے, میرا جی چاہا کہ تمہاری بھوک مٹا دوں. میں نے جنت کے پھلوں کے ایک خوشے کو پکڑ لیا, انگوروں کے اور پھلوں کے خوشے کو پکڑ لیا اور چاہا کہ لے آؤ تمہیں دے دوں. اور خدا کی قسم اگر میں وہ لے آتا اور تم کو دے دیتا تو پھر صحابہ, تابعین, اتباع التابعین, نسل در نسل قیامت تک میری امت کے جن لوگوں کے پاس وہ خوشہ ہوتا, وہ پھل کھاتے رہتے, کبھی ختم نہ ہوتے. ما باقیت الدنیا, جب تک دنیا قائم ہے قیامت تک وہ پھل ختم نہ ہوتے اگر لے آتا. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے وہ لا کے آپ کو دے دیے تو تم محنت مزدوری چھوڑ دو گے, روزی کمانا چھوڑ دو گے, اسی پر اکتفا کرو گے. میں نے پسند کیا کہ نہیں, محنت کرو, مزدوری کرو, مشقت کرو, کبھی کھانے کو ملے کبھی بھوک ملے, یہ بہتر زندگی ہے. تو میں نے چھوڑ دی. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ آقا کے اختیار و تصرف کا یہ عالم ہے کہ جنت کے درخت کے خوشے بھی پھلوں کے اگر لانا چاہتے اس دن تو آقا نے فرمایا میں لا کے تمہیں دے سکتا تھا اور قیامت تک وہ پھل تمہارے اندر رہتے. یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں. بعض لوگوں کو اہل علم کو مغالطہ ہے, وہ معاذ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جنت نہیں تھی بلکہ جنت کی تصویر دکھائی گئی. توبہ کریں, یہ نادانی کی بات ہے. آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ ان کی سمجھ اور بوجھ پر آپ نے اتنا شک کر لیا کہ آپ حقیقی جنت اور جنت کے درخت اور اس کی تصویر میں فرق نہ کر سکے.
کہ آقا فرق نہ کر سکے؟ بعض اللہ اتنا سمجھ لیا ایک عام آدمی بھی فرق کرتا ہے، اگر تصویر نظر آئے تو جان لیتا ہے تصویر ہے، اور تصویر ہو تو ایک سمجھدار آدمی ہاتھ ڈالے گا تصویر کے درخت کے پھلوں کو پکڑنے کے لیے؟ ایک بچہ بھی نہیں ڈالتا۔ 8-9 سال کے بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ تصویر ہے اور اس کے درخت ہیں، اور تصویر کے درخت میں پھلوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ آپ نے تاجدار کائنات علیہ السلام کے فہم پر اتنی معاذ اللہ تہمت لگا دی، توبہ کرو۔ وہ تصویر نہ تھی، تصویر ہوتی تو حضور درخت کے خوشوں کو ہاتھ نہ ڈالتے، ان کو ہاتھوں سے نہ پکڑتے، اور یہ نہ فرماتے کہ اگر لو اخذتہ لاکلتم منہ ما باقیت الدنیا، اگر میں لے آتا تو قیامت تک وہ پھل ختم نہ ہوتے۔ یہ کلمات نہ فرماتے، یہ تصویر کو نہیں کہے جاتے۔ اصل جنت میرے آقا کے سامنے تھی، اصل درخت سامنے تھے، درخت کے پھلوں کے خوشے سامنے تھے، تو ثابت کر دیا، امت کو بتایا کہ میرے تصرف و اختیار کا یہ عالم ہے کہ اگر جنت کے درختوں پر بھی تصرف کروں، یہاں چاہوں تو دنیا کا درخت اس تو نہانا جنت میں لگا دوں اور پھلدار بنا دوں، اور جنت کا درخت اس کا پھل ہو تو چاہوں تو دنیا میں آ کے لگا دوں اور قیامت تک تمہیں کھلا۔ میرے آقا کے تصرف و اختیار کا وہ عالم ہے، یہ وہ عظمت ہے، یہ وہ بلندی ہے، یہ وہ رفعت مکانت ہے، یہ میرے آقا کی وہ شان ہے کہ جو اللہ کے بعد کائنات کی ہر شے نہ صرف حضور کے تابع بلکہ آقا علیہ السلام کے تصرف و اختیار میں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مقامات پہ ایسے ہوتا، کفار کی بات نہیں کر رہا، وہ واقعات ہیں الگ ہیں کہ جب کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے علامت بتائیے اپنے سچے نبی ہونے کی، تو آپ نے فرمایا جاؤ ان کھجور کے 2 درختوں کو آواز دو، ٹہنی کو آواز دو، تو ٹہنی ٹوٹ کر سجدہ کرتی میرے آقا کے قدموں میں آ گئی، اس عربی نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایسے واقعات بے شمار ہیں، بے شمار ہیں، وہ بیان نہیں کر رہا۔ ارے میں تو یہ بیان کر رہا ہوں جہاں کسی کافر کا وجود نہیں، کسی نے مطالبہ نہیں کیا، معجزہ دکھانے کی حاجت نہیں، یہ میرے آقا کی روش زندگی ہے، یہ روز مرہ کے معمولات ہیں، آپ کے تصرفات و اختیارات صرف صحابہ ساتھ ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث سے صحیح ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہم حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، صحرا ہے، آپ کو حاجت پیش آتی، پردے کی ضرورت پیش آتی، اور صرف ہم صحابہ ساتھ ہوتے، کوئی درخت نہ تھا، تو آقا ہمیں فرماتے کہ جاؤ اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے کہو تمہیں رسول اللہ کا حکم ہے، اور درخت کو کہو کہ زمین چیر کر ادھر آ جاؤ، اس درخت کو کہو رسول اللہ کا حکم ہے، زمین چیر کے دونوں مل جاؤ، دونوں درخت مل جاتے، پردہ بنا لیتے، اور جب آقا علیہ السلام فارغ ہوتے اپنی ضرورت مبارکہ سے تو فرماتے جاؤ انہیں واپس کہہ دو کہ جا کے پھر اپنی جگہ پہ جڑ جاؤ۔ یہ کفار کے مطالبے کے بغیر قالن قادی علیہ باذن اللہ حدیث کے لفظ ہیں، ان درختوں سے کہو اذن الہی سے میری اطاعت کرو۔ ارے درخت بھی حضور کی اطاعت کرتے تھے، ٹہنیاں بھی اطاعت کرتی تھی، حیوان بھی اطاعت کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کو دیکھتے تو اونٹ سجدے میں گر جاتے، بکریاں سجدے میں گر جاتی، ہر شے پہ حضور کا تصرف، حتیٰ کہ پوری کرۂ ارضی پر زمین پر میرے آقا کا تصرف۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں حدیث صحیح، انس بن مالک راوی ہے، ایک شخص آقا علیہ السلام کا مسلمان ہوا اور آقا علیہ السلام کا کاتب بن گیا، اس کو لکھنا پڑھنا آتا، وہ وہی کتابت کرتا، بعد میں بدبخت دنیاوی مفاد میں پھر مرتد ہو گیا اور مشرکین سے جا ملا اور آقا علیہ السلام کی گستاخی کرنے لگا، اور حضور علیہ السلام پر اترنے والی وحی میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے لگا۔ آقا علیہ السلام تک بات پہنچی، آقا نے فرمایا ایک جملہ، وقال النبی ان الارض لم تقبل، جب مرے گا زمین اس کو قبول نہیں کرے گی۔ اس بدبخت نے میری گستاخی کی اور میری وحی پر زبان تان دراز کی، زمین قبول نہیں کرے گی۔ حضرت ابو طلحہ روایت کرتے ہیں کہ خدا کی قسم جب وہ شخص مرا ہم گئے اس کو دفن کرتے تھے، زمین اٹھا کر اس کی لاش کو باہر پھینک دیتے تھے، پھر
پھر لوگ دفن کرتے تھے، زمین کی قبر گڑا اٹھا کر باہر پھینک دیتا تھا. فَدَفَنَّاهُ مِرَارًا فَلَمْ تَقْبَلْهُ الْأَرْضُ. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی بار اس کو دفن کیا، زمین نے ہر بار اٹھا کر بدبخت کو باہر پھینک دیا. اس لیے کہ جو شخص اگر میرے آقا توجہ کر دے تو زمین کیسے گوارا کرے. حضور تو مالک و متصرف، مالک و مختار ہیں. اور وہ بات آپ نے کثرت سے سنی ہے، مگر میں اس کی حدیث کی ایک اور روایت خاص جس پر توجہ نہیں کی، بہت لوگوں کی وہ سنا رہا ہوں، اور وہ بھی متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث. حضرت انس روایت کرتے ہیں جب طویل قحط ہو گیا مدینہ میں اور بچے مرنے لگے، جانور مرنے لگے، کھیتیاں جل گئیں، قحط ہو گیا، تو جمعہ کے دن میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کتاب المناقب اور کتاب الاستسقاء. ایک اعرابی کھڑا ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ ہم مر گئے، ہماری کھیتیاں اجڑ گئیں، جانور مر گئے، کچھ نہیں بچا. آپ نے دعا فرمائی، بارش ہو گئی. پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، یہ دعا ہو گئی. اگلا جمعہ آ گیا، پھر وہ عربی یا کوئی اور کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ہمارے گھر گر گئے، رستے بند ہو گئے، بارش تھمنے کو نہیں آ رہی اور گھٹنوں تک پانی ہر طرف ہے، مر گئے ہم. آقا علیہ السلام حدیث کے لفظ ہیں، اس کی بات سنی تو مسکرا پڑے، فتبسم، مسکراہٹ پڑے، ثم قال حوالینا ولا علینا. میں خاص روایت پڑھ رہا ہوں، یہ صحیح بخاری کی کتاب المناقب حدیث نمبر 3399 3389 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 897. خاص روایت بخاری مسلم کی ایک پڑھ رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے خود فرمایا حوالینا ولا علینا، اے بادلو ہمارے ارد گرد برسو، ہمارے اوپر نہ برسو. صحابہ کہتے ہیں فنظرت الی السحاب، پھر ہم نے بادلوں کو دیکھا، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹتے چلے گئے اور مدینہ شہر سے ہٹ گئے اور ارد گرد برستے رہے. تصدع حول المدینہ کانه اکلیل، مدینہ سے ہٹ کر ٹکڑے ہو کر برسنے لگے اور تاج کی طرح مدینہ کے اوپر بادل پھوٹ کر دائرہ بن گئے، گول بن گئے. اور ایک حدیث کے لفظ متفق علیہ یہ بھی ہے، اور وہ لفظ ہے فما جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر بیدہ الی ناحیۃ من السماء الا تفرجت حتی صارت المدینہ مثل الجوبہ. آقا علیہ السلام فرماتے بادلو ہٹ جاؤ، انگلی اٹھا دی، فرماتے خدا کی قسم ہم نے آنکھوں سے دیکھا، میرے آقا انگلی سے آسمان کی طرف جدھر جدھر اشارہ کرتے تھے، یشیر بیدہ الی ناحیۃ من السماء، آسمان کی طرف جدھر جدھر اشارہ کرتا تھا، بادل باغ کا ٹکڑا ہو کر ادھر چلا جاتا تھا، حتیٰ کہ ارد گرد مہینے تک بارش برستی رہی اور مدینے پر بادل لوٹ کے نہ آئے. میرے آقا کا تصرف زمین پر بھی ہے، میرے آقا کا تصرف آسمان پر بھی ہے، میرے آقا کا تصرف دنیا میں بھی ہے، میرے آقا کا تصرف جنت میں بھی ہے، میرے آقا کا تصرف جمادات پر بھی ہے، میرے آقا کا تصرف نباتات پر بھی ہے، میرے آقا کا تصرف بادلوں اور بارشوں پر بھی ہے، اور میرے آقا کا تصرف کنکریوں اور خشک زمینوں پر بھی. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام، اور یہ آقا کی شان تو اعلان نبوت کے بعد تو بڑی پرانی بات ہو گئی، وہاں تو شانیں بلند ہو گئی، ہر شے حضور کے دست تصرف میں آ گئی. امام سیوطی الخصائص الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں کہ جب میرے آقا کی عمر 3 سال تھی، 4 سال تھی، اور میلاد کے بعد، ولادت کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ لے گئی تھی. حضرت شیمہ روایت کرتی ہیں، شیمہ کہ سخت دن تھا، میں لے کے چلی گئی اور دور تک بکریوں کے ریوڑوں کے ساتھ چلے گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہوئی، دوڑ کے آئی، کہا بیٹا شیمہ میرے بیٹے محمد کو دور دھوپ میں کہاں لے گئی ہو؟ حضرت شیمہ نے کہا امی جان خدا کی قسم ما وجد اخی حرا رأیت غمامۃ تظل علیہ اذا وقفت وَإِذَا سَارَتْ حَتَّى انْتَهَا إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ. خدا کی قسم اما حلیمہ میرے بھائی محمد پر کوئی گرمی نہیں لگی، یہ 3 سال کا شہزادہ میں نے دیکھا جب چلتے تھے تو اس کے اوپر بادل ساتھ ساتھ چلتا تھا، جب رکتے تھے بادل رک جاتا تھا، اور دھوپ کی ایک کرن مصطفیٰ پہ نہیں آنے لگی. حضرت حلیمہ نے کہا خدا کی قسم ایسے ہی ہے. حضرت شیمہ نے کہا اما اللہ کی قسم ایسے ہی ہے.
ارے آقا علیہ السلام کے تصرف میں تو یہ سب کچھ اللہ پاک نے حضور کے میلاد کے وقت سے دے دیا